بعد و درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین حضرات، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی تھی، جس میں سر 10 دو بڑی نشانی کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ضمنی طور پہ 3 باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ قرب قیامت بڑی بڑی نشانیوں میں سے جو نشانی آئے گی وہ دجال ہے، سب سے پہلی بڑی نشانیوں میں۔ لیکن اس سے پہلے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، جو حقیقی معنوں میں نبی نہیں ہوں گے، اور یہ بڑی نشانیوں میں شامل نہیں ہے، لیکن عام بڑی نشانیوں میں شامل ہے، لیکن وہ بڑی نشانی جو 10 نشانی ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ تو بات ہوئی تھی کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، پھر دجال آئے گا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد جو مرحلہ آئے گا وہ یاجوج اور ماجوج کا۔ قبل اس کے کہ یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کروں، دجال کے تعلق سے ایک اہم بات جو رہ گئی تھی، اس کی نشانیوں میں سے بات ہوئی تھی کہ اس کی کئی نشانیاں ہوں گی، یہاں تک کہ آنکھ بھی اس کی مس ہوگی، یا تو داہنی یا تو بائیں، اور بعض محدثین نے ذکر کیا ہے کبھی اس کی داہنی آنکھ مس ہو جائے گی تو کبھی بائیں ہو جائے گی۔ بڑی نشانیوں میں سے اس کی ایک یہ ہوگی کہ اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس کو ہجے بھی کر کے بتایا، کافارا کر کے، یعنی کافر لکھا ہوگا اس کے پیشانی پر، جس سے جو بھی مسلمان ہوں گے، پڑھا لکھا ان پڑھ جو بھی جیسے بھی ہوں گے، اگر وہ مسلمان ہوگا، اگر وہ ایمان والا ہوگا تو سمجھ جائے گا یہ دجال ہے۔ اس کے ماتھے اور پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ تو یہ چیز چھوٹ گئی تھی، اس لیے میں نے اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود رہیں گے، سب جگہ امن و امان قائم ہوگا، ہر جگہ ہریالی ہوگی، لوگ ناز و نعم میں ہوں گے، یہاں تک کہ بیان کیا گیا تھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں سونے چاندی لے کر لوگوں کو دینا چاہیں گے، لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اسی بیچ میں یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج، اس کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا ہے، اور بالاختصار کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، وَقَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ دراصل ذوالقرنین ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور انہوں نے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، یعنی دنیا کے تقریباً ہر خطے میں انہوں نے دورہ کیا ہے، دنیا کے تقریباً ہر خطوں میں، یہاں تک کہ مطلع الشمس اور جہاں پہ مغرب الشمس، جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج ڈوبتا ہے، وہاں تک انہوں نے سفر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان کا گزر ہوا مطلع الشمس، جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے، جب وہاں پہ وہ پہنچے تو دیکھا کچھ قوم ایسی ہیں جن کی بولی کو، ان کی زبان کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ 2 قوم تھی وہاں پہ، ایک یاجوج اور ماجوج کی قوم اور ایک دوسری قوم۔ جو دوسری قوم تھی، ان لوگوں نے آ کے ذوالقرنین سے شکایت کیا کہ یہ جو قوم ہے نا یاجوج اور ماجوج، ان کی بات بھی ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور یہ ہمارے بیچ آتے ہیں اور لوٹ کے چلے جاتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں۔ تو انہوں نے ذکر کیا کہ اے ذوالقرنین، ایک کام کیجئے، ہمارے اور ان کے بیچ کچھ دیوار قائم کر دیجئے، اور ایسی دیوار ہو کہ وہاں سے وہ پار نہ کر پائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم میری مدد کرو اس میں۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، بالاختصار میں بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ میری مدد کرو۔ لوگوں نے کہا کہ کیا مدد کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کرو کہ میرے لیے لوہا اور تانبا پگھلاؤ اور میرے پاس اس کو لے کے آؤ۔ وہ لوگ گئے، لوہا اور تانبا پگھلایا، اور ایک لمبی دیوار 2 پہاڑوں کے بیچ، ایک پہاڑ 2 پہاڑ، اس کے بیچ ایک لمبی دیوار قائم کر دی، اور اسی کے پیچھے یاجوج اور ماجوج، ایک پورا لشکر ان کا پورا لشکر، یہاں تک کہ بخاری مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے کہ ہم انسانوں سے کہیں زیادہ ہوں گے، ہم انسانوں سے کہیں زیادہ ہیں، جتنا دنیا میں انسان ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو بخاری مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے کہ
جب اللہ رب العالمین کہے گا کہ ایک کام کرو، قیامت کے دن جہنمیوں کو نکالو، تو اللہ رب العالمین کہے گا یعنی جہنمیوں کو الگ کر دو، تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ اے اللہ رب العالمین میں کتنے میں کتنا الگ کروں؟ تو اللہ فرمائے گا ایک کام کرو، 1000 میں سے 999 کو الگ کرو۔ تو اللہ کے نبی تھوڑا اچنبھوں میں ہو جائیں گے اور تعجب خیز کریں کہ 999 ایک جنتی 999 جہنمی، تو اللہ فرمائے گا 999 یاجوج اور ماجوج کی قوم سے ہوگا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، یعنی یاجوج اور ماجوج جو 999 کی تعداد میں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ایک بندہ جو ہوگا امت محمدیہ میں سے اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ آپ سوچیں ایک کے مقابلے میں 999، یعنی علماء نے لکھا ہے اسی بنیاد پہ کہ ان کی تعداد انتہائی زیادہ ہوگی۔ خیر، بتانا مقصود یہ ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے لیے ایک دیوار قائم کر دی، وہ پیچھے ہو گئے، وہ دیوار کے پیچھے۔ اللہ نے ان کو اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ کوئی سیڑھی بنا لے وہ اتنے اوپر تک، دیوار بنائی جا سکتی ہے، سیڑھی بنانے میں کیا ہے، لیکن ان کے پاس اتنی شاید دماغ نہیں ہے کہ کیا ہے، وہ اسی دیوار کے پیچھے وہ لوگ موجود ہیں، اور آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے، باقاعدہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ یہ آدم کی اولاد میں سے ہیں، جیسے ہم اور آپ آدم کی اولاد ہیں، ایسے یاجوج اور ماجوج کی پوری قوم ہے، یہ ایک لوگ دو لوگ نہیں ہیں، پوری قوم ہے ان کی، پورا فوج ہے ان کا، پوری لشکر ہے ان کا، جو اس دیوار کے پیچھے موجود ہے۔ وہ نہ پہاڑ پہ چڑھ پا رہے ہیں اور نہ ہی اس دیوار پر کسی صورت میں چڑھ پا رہے ہیں۔ البتہ مسلم شریف کی روایت کے اندر موجود ہے کہ وہ لوگ اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے بیچ بہت زیادہ مشہور ہے کہ یاجوج اور ماجوج اس کو چاٹتے ہیں، تو چاٹنے کا معاملہ جو ہمارے سماج میں مشہور ہے نا، ایسی کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ البتہ اس میں کوریدنے کا لفظ ہے کہ اس میں چھید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب سورج کا کچھ حصہ دکھائی لگنے لگتا ہے، کچھ روشنی ان کے اندر پہنچتی ہے، تو ان کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو ہم لوگ کل آئیں گے، کیونکہ اب تو دکھنے لگا ہے، اب تھوڑا سا بچا ہوا ہے، کل آئیں گے اور کل پورا چھید کر کے ہم لوگ نکل جائیں گے۔ لیکن چونکہ وہ لوگ انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں، اس لیے وہ جب دوبارہ دوسرے دن آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پھر ویسے ہی بنا ہوا دیوار ہوا، جیسے پہلی صورت میں چھوڑ کے گئے تھے وہی صورت میں مکمل پھر صحیح سے ہو گیا۔ پھر اس کو شروع کرتے ہیں، جب تھوڑا سا بچتا ہے ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو واپس کل ہم دوبارہ آئیں گے، ایسے ہی وہ قیامت تک کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ آیت جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، کہ یہ معاملہ یہ سلسلہ چلتے رہے گا، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ ان کا جو سردار ہوگا کہے گا انشاءاللہ کل ہم آئیں گے، اللہ ان کو توفیق دے گا انشاءاللہ کہنے کی، ان کا بادشاہ کہے گا کل انشاءاللہ ہم لوگ آئیں گے اور ہم لوگ اس پہ سوراخ کریں گے۔ پھر جب دوبارہ آئیں گے تو وہ سوراخ ان کو دکھائی دے گا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ختم ہو جائے گا۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا کہ یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج جو ہوں گے وہ بالکل کھول دیے جائیں گے، وہ کھل جائیں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدْبٍ يَنْسُلُونَ، اور ہر وہ اونچی جگہ سے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، ینسلون بھاگتے ہوئے آئیں گے، یعنی وہاں سے نکلیں گے۔ اچھا، جب وہاں سے نکلیں گے، بخاری مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے کہ وہ جس بھی جگہ سے گزریں گے، جیسے ٹڈی ہوتی ہے، جراد، ٹڈی جہاں بھی گزرتی ہے، انسانوں پہ گزر جائے تو انسانوں کو تباہ و برباد کرتی ہے، کھیت کھلیان میں گزر جائے تو اس کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح یاجوج اور ماجوج جو ہوں گے، یہ بھی جتنے بھی لوگ ہوں گے، جہاں بھی یہ لوگ لوگوں کو دیکھیں گے سب کو مار کاٹ دیں گے، سب کو کاٹتے پیٹتے ہوئے آئیں گے، درختوں کو بھی کاٹ دیں گے، یہاں تک کہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ یہ لوگ جتنا بھی سمندر کا پانی ہوگا اس کو پی جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کا ایک لشکر جو آگے ہوگا وہ جب وہاں سے گزرے گا کسی سمندر سے تو پورے پانی کو پی جائے گا، تو دوسرا لشکر جب اس سمندر سے وہاں سے گزرے گا تو کہے گا کہ شاید یہاں پہ کبھی پانی تھا، یعنی ایسا گڈھا نظر آئے گا نا ان کو، تو ان کو لگے کہ شاید یہاں پہ پہلے پانی تھا، یعنی اس حساب سے پانی کو ختم کریں۔ اب سوچیں سمندر کا پانی پوری دنیا کے لوگ مل کر پی پائیں گے؟ مطلب تصور سے باہر ہے۔ لیکن یاجوج اور ماجوج کو ایک طریقے کی وہ آزمائش ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ اللہ ان کو ایسا دے گا طاقت، وہ پوری سمندر پی جائیں گے۔ پھر ان کا جو پیچھے والا لشکر ہوگا جب آئیں گے تو دیکھیں گے کہیں گے شاید یہاں پہ کبھی پانی تھا، پانی ان کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد جب آئیں گے پوری دنیا میں، پوری اس وقت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے۔ کچھ لوگ بیچارے جو مسلمان ہوں گے، حالانکہ مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو مار کاٹ ڈالے گا جتنے لوگوں کو پائے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو باقاعدہ ایک پہاڑی کے چوٹی پر چلے جائیں گے، وہاں پہ چھپے ہوں گے، یاجوج ماجوج ان کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے
جو سائنسی دنیا اور جو ممالک آج کل اس زمین پہ پائے جاتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پہ ہماری نگاہ نہ ہو۔ سیٹلائٹ کے ذریعہ، نہ جانے کن کن ذرائع کے ذریعہ لوگوں نے پتہ بھی کیا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے، یہ لوگ دنیا ہی میں موجود ہیں۔ کہاں پہ ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ مطلع الشمس، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں پہ یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور اللہ نے قرآن میں بھی تذکرہ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنو اسرائیل کا پورا لشکر لے کے گئے تھے، جب سمندر کے پار چلے گئے تھے، فرعون کو اللہ نے ڈبو دیا تھا، تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ ایک قوم سے تم کو مقابلہ کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ تم کو ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا، تو ان لوگوں نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب فقاتلا، تم اور تمہارا رب جاؤ کہ قتال کرو، ہم قتال نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مقام تیہ کے اندر، مقام تیہ جو فلسطین سے چند کلومیٹر کی دوری پہ ہے، مقام تیہ جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں، جو دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں اور جانتے ہوں گے، مقام تیہ بالکل قریب میں وہاں پہ۔ لیکن قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ 40 سنہ، 40 سال تک وہاں پہ بھٹکتے رہے، اللہ نے ان کو بھٹکا دیا۔ 40 سال تک وہ مقام تیہ فلسطین کے پاس، حالانکہ ان کو فلسطین میں جانا تھا، بیت المقدس کے پاس جانا تھا، لیکن ان کو راستہ ہی نہیں مل رہا تھا، اللہ نے بھٹکا دیا۔ 40 سال کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو راستہ ملا۔ بتائیے، قریب ہے، چند کلومیٹر، لیکن ان کو پتہ نہیں مل رہا ہے۔ ایسے ہی آج بھی جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری دنیا ہم نے چکر لگا لیا، پوری دنیا کے بارے میں ہم کو نالج ہوا ہے، یہ سچائی نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے۔ یاجوج اور ماجوج پوری قوم ہے اور بہت بڑی ان کی تعداد ہے، اور آج بھی وہ دنیا کے اندر موجود ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا۔ اچھا، بہت سارے لوگوں نے اس کو انکار کیا ہے عقل کی بنیاد پہ، کہ عقل کی بنیاد پہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ان دیوار قائم کر دیا گیا تو سیڑھی لگا کر چڑھ سکتے تھے، یا جب اتنی طاقت ہے کہ سب کچھ کاٹ پیٹ ڈالیں گے تو تھوڑا تھوڑا کاٹ کر کے سب لوگ اتنی تعداد میں تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کر دیتے تھے۔ اس طرح کے لوگ باتیں کہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہماری جو شریعت ہے وہ عقلی پیمانے پر نہیں ہے۔ ہمارا عقل وہیں تک جاتا ہے جہاں تک اللہ نے ہم کو عقل سے نوازا ہے، لیکن عقل کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کا عقل ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت ہے۔ عقل کی بنیاد پر شریعت کو پرکھا نہیں جا سکتا ہے۔ خیر، یہ لوگ جب نکلیں گے سب کو ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ ہر جگہ خون خرابہ ہوگا۔ لوگ ڈر کر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پہاڑ پر جب چلے جائیں گے تو یہ لوگ دعا کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی مل کر دعا کریں گے کہ اے اللہ، یاجوج اور ماجوج سے چھٹکارا دے دے، یاجوج اور ماجوج سے بچا لے۔ تو جب دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے گردن میں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان کے گردن میں اللہ رب العالمین ایک چھوٹا سا کیڑا بھیجے گا۔ سب کے جتنے بھی یاجوج اور ماجوج ہوں گے، سب کے گردن میں وہ کیڑا لگے گا، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ مر جائیں گے۔ وہ دھیرے دھیرے کر کے سب لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، جو لوگ وہ پہاڑ پر ہوں گے، جو چوٹی پر چھپے ہوئے ہوں گے، ان میں سے کوئی نیچے آنا نہیں چاہے گا۔ کیوں؟ وہ سوچیں گے کہ شاید یہ لوگ ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم لوگ جائیں اور ہم کو بھی قتل کر دیں۔ وہ لوگ دیکھیں گے نا پورا خون خرابہ کر دیے، اور ہم اگر جائیں تو ہمیں بھی ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک بندہ کفن بات کرائے گا اور سوچے گا کہ گھر سے کچھ بھی ہو جائے میں جاؤں گا، گھر سے مر جاؤں گا، لیکن آپ لوگ کو اطلاع اور معلومات تو ہو جائے گی۔ کافی لمبا وقفہ گزر جائے گا، تب وہ بندہ نیچے آئے گا، اور آنے کے بعد دیکھے گا پوری جو نیچے بدبو سے پورا بھرا ہوا ہے، وہ گلے پہ جا کے ان کے چیک کرے گا، جو بھی اس کو چیک کرنا ہوگا، اس کو یقین ہو جائے گا کہ سب کے سب لوگ مر چکے ہیں۔ پھر وہ بندہ اعلان کرے گا، اپنے کپڑے کو نکال کر پھہرائے گا جھنڈے کی طرح، اور کہے گا تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہو، اور یہ تمام کے تمام لوگ مر چکے ہیں۔ اس کے بعد سب کے سب لوگ نیچے آئیں گے۔ لیکن جب سب کے سب لوگ نیچے آئیں گے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی جگہ نہیں بچے گی پیر رکھنے کے برابر، کہ کہیں ایسی جگہ ہو کہ ایک انسان وہاں پہ کھڑا ہو سکے۔ سب کے سب ان کی لاشیں موجود ہیں، ہر جگہ بدبو سے پورا بھرا ہوا ہے، یعنی وہ زمین رہنے کے لائق نہیں ہوگی۔ تو پھر دعا کیا جائے گا اللہ رب العالمین سے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور تمام لوگ مل کر دعا کریں گے، تمام لوگ مل کر دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین، یاجوج اور ماجوج سے چھٹکارا تو مل گیا، لیکن بدبو ایسی ہے کہ رہائش سے باہر ہے، برداشت سے باہر ہے، اللہ اس کو کوئی ٹھکانے لگا دے۔ خیر، اللہ رب العالمین بہت بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا، بڑے بڑے پرندوں کو، یعنی یہاں تک کہ مسلم شریف کی روایت کے اندر موجود ہے، اتنا بڑا پرندہ ہوگا جتنا اونٹ کا گردن ہوتا ہے ان کی اتنی چونچ ہوگی، یعنی بہت بڑے بڑے ہوں گے۔ وہ لوگ آئیں گے، ان کو اٹھا کے سمندر میں ڈال دیں گے، جتنا بھی سمندر، حالانکہ
اگر دیکھا جائے تو لوگ پانی پورا پی چکے ہیں، پھر یہ سمندر میں ڈالنا، تو جو روایت ملتا ہے کہ ایسی جگہ پہ ڈالیں گے کہ جہاں وہ گڈھا ہوگا، تو ایک طریقے سے وہ اس میں پانی نہیں ہوگا، لیکن اس گڈھے میں سب کے سب لوگوں کو وہ پرندے اٹھا اٹھا کے ڈالیں گے۔ جب اس کے اندر پورا ڈال دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی زمین ایسی ہوگی کہ وہاں اگنے کے قابل نہیں ہوگا، زمین میں پیداوار نہیں ہوگا، تو اللہ رب العالمین ایک موسلادھار بارش نازل کرے گا، موسلادھار۔ مسلم شریف کی پوری روایت موجود ہے، لمبی روایت ہے، موسلادھار بارش نازل کرے گا اللہ رب العالمین، جس سے جتنے بھی جو بچے کچھ ہوں گے سب کا سب وہ سمندر میں چلے جائیں گے، سمندر پورا بھر جائے گا، اور یہ جتنا بھی تعفن اور گندگی اور جو بدبودار چیزیں رہیں گی سب کے سب ختم ہو جائیں گے، یعنی معاملہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو جائے گا، اور اتنا بہتر ہوگا، اتنا بہتر ہوگا، مسلم شریف کی روایت کے اندر موجود ہے کہ بہت گندہ جات ہوگا، بہت گندہ جات ہوگا، ان کے جو جانور ہوں گے وہ بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے ایک انار کا دانہ، مسلم شریف کی روایت ہے ایک انار کا دانہ جو ہوگا اتنا بڑا ہوگا کہ پورا قبیلہ اس سے مستفید ہو جائے گا، شکم شیر ہو جائے گا، ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ اسی مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ اتنا بڑا ہوگا وہ انار کا دانہ، اتنا بڑا ہوگا، انار کا جو چھلکا ہوگا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے میں لوگ سایہ کریں گے، چھلکے کو رکھ دیا جائے اس کے پیچھے چھپ جائیں گے، جس طرح ہم چھتری ہوتا ہے، آپ دیکھا صرف چھتری اگر مان لیں تو کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوگا اس کا چھلکا، اور اس کے نیچے وہ لوگ کیا کریں گے، سایہ حاصل کریں گے۔ ان کے جانوروں کے تعلق سے آتا ہے کہ جو اونٹ ہوگا نا، اونٹ، ان کا اونٹ سے اتنا زیادہ دودھ ہوگا، مسلم شریف کے اندر پورا موجود ہے کہ اتنا زیادہ دودھ ہوگا کہ ایک پوری جو اس وقت کی امت ہوگی پوری سیراب ہوگی۔ اس کے بعد جو گائے ہوگی اس کے تعلق سے ذکر ہے کہ ایک پورا قبیلہ ان کا وہ اس سے سیراب ہو جائے گا، اور جو بکری ہوگی اس سے ایک فیملی اور ایک خاندان کفایت کر جائے گی، صرف ایک بکری، جبکہ ایک بکری سے کتنا ہوتا ہے، بہت مشکل سے 1-2 لیٹر، لیکن پورے لوگ سیراب ہو رہے ہیں۔ خیر، بتانا مقصود یہ ہے کہ اس وقت پھر ایک دفعہ سیرابی ہوگی، اور ہر جگہ نعم و نیز و نعم ہوگا، بکریاں اور جانور اور دیگر جو غلہ جات ہوں گے وہ اس کی بغداد ہوگی، اور پیڑ اور پودے اور ہریالیاں ہر طرف نظر آئے گی، ایک طریقے سے پوری دنیا میں امن و امان پھر سے قائم ہو جائے گا۔ اور پھر اسی کے کچھ دنوں بعد اور کچھ دیر بعد یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد لیکن وہاں پہ کچھ ایمان والے لوگ موجود رہیں گے، جو ایمان والے لوگ موجود رہیں گے تو اللہ رب العالمین پھر اس کے بعد ایک دھواں بھیجے گا۔ یہ گویا کہ چوتھی نشانی ہوگی، دھواں۔ دھواں کے تعلق سے مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ بعض علماء کرام اس طرف گئے ہیں کہ دھواں جو ہے وہ واقع ہو چکا ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرب قیامت ہوگا۔ جو واقع ہو چکا ہے اس کے تعلق سے مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ کفار مکہ نے اللہ کے نبی کو بہت تنگ کیا، بہت پریشان کیا، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بد دعا کر دیا، بد دعا کیا تو کیا ہوا، قحط سالی آ گئی۔ جب قحط سالی آ گئی تو اتنی قحط سالی ہو گئی، اتنی قحط سالی ہو گئی، لوگ باقاعدہ درختوں کی چھالیں کھانے پر مجبور ہو گئے، لوگ مردار کھانے لگ گئے، لوگ چمڑے کھانے لگ گئے، سب کے اتنی مجبوری آ گئی تھی۔ تو ایک بار سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، آپ کی قوم بھی اس میں شامل ہے، آپ دعا کر دیجیے، آپ دعا کر دیجیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ ہم لوگ جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو دھواں دھواں نظر آتا تھا، انسان اگر بھوک اور نڈھال میں ہو تو کیسا نظر آئے گا، بالکل دھواں دھواں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا ہی معاملہ تھا کہ ہم بالکل مقہور ہو چکے تھے، اور بھوکمری ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جب ہم دیکھتے تھے تو ہماری آنکھیں کھلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف دھواں دھواں ہے۔ تو یہ دھواں سے بعض لوگوں نے وہ دھواں مراد لیا ہے، لیکن ابن کثیر، ابن حجر الاسقلانی اور دیگر محدثین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ دھواں مراد نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن ایک آئے گا دھواں جس سے جو مسلمان ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، ان کو صرف اور صرف سردی اور زکام کی طرح اثر کرے گا، اور جو کافر ہوں گے ان کے اندر داخل ہو جائے گا وہ دھواں، اور ان کے ہر ایک سوراخ سے یہاں تک کہ کان، آنکھ، ناک، منہ، ہر جگہ سے وہ دھواں نکلے گا، اور یہاں تک کہ ان کے جو بال ہوں گے، بالوں کا جو حصہ ہوگا جس کو ہم رواں بولتے ہیں، اس رواں کے درمیان سے، یعنی بال کا جو حصہ ہوتا ہے اس بال کے اندر جو باریک سی سوراخ ہوتی ہے جہاں سے پسینہ نکلتا ہے، وہاں سے بھی دھواں نکلنا شروع ہوگا۔ تو یہ ایک طریقے کی آزمائش ہوگی اور ایک طریقے کا عذاب ہوگا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھوں گا کیونکہ 10 منٹ اور میں چاہوں گا کہ تمام چیزیں آ جائیں بالاختصار۔ اس کے بعد جو مرحلہ آئے گا وہ سورج جو پورب سے طلوع ہوتا ہے وہ پچھم سے طلوع ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو سورج جو طلوع ہوتا ہے نا، سائنس ٹھیک ہے کہتی ہے کہ سورج ڈوبتا نہیں ہے، یہ دھرتی چکر لگاتی ہے، اس میں ہمیں نہیں جانا ہے۔ بتانا مقصود ہے مسلم شریف کی روایت، ہمیں تو اس پر ایمان رکھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت کے مطابق ہر دن
سورج جب نکلتا ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے نکلنے کی اجازت دے، تو پھر وہ جا کے اللہ اس کو اجازت دیتا ہے، پھر وہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ ایسے جب ڈوبتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العالمین کو ایک دوسرا سجدہ کرتا ہے، پھر جب نکلتا ہے تو پھر ایک سجدہ کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مجھ کو طلوع ہونے کی اجازت دے۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، لیکن جب یہ نشانی قائم ہوگی تو اس دن جب یہ سورج سجدہ کرے گا اور اللہ سے اجازت طلب کرے گا، جب مغرب میں چلے جائے گا جہاں سورج ڈوبتا ہے، اور پھر اجازت طلب کرے گا کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں پورب سے نکلوں، تو اللہ اجازت نہیں دے گا، پھر وہ وہیں سے طلوع ہوگا، یعنی پچھم سے طلوع ہوگا وہ سورج۔ اس وقت جب لوگ دیکھیں گے کہ سورج پچھم سے طلوع ہو رہا ہے تو سب کے سب لوگ ایمان لائیں گے، سب کے سب لوگ مسجدوں کی طرف بھاگیں گے، سب کے سب لوگ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں گے۔ لیکن مسلم شریف کی روایت ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ اللہ رب العالمین آپ کی توبہ کو قبول کرے گا جب تک کہ سورج پچھم سے نکلنا شروع نہ ہو جائے، مطلب جب وہاں سے نکلنا شروع ہو جائے گا اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ حالات ہوں گے کہ لوگ ایمان والے بننے کی کوشش کریں گے لیکن ان کا ایمان کام نہیں دے گا۔ پھر کچھ لوگ مسلمان ہیں، کچھ لوگ کافر ہیں۔ جو مسلمان ہیں اس وقت مسلمان بھی موجود رہیں گے، بخاری مسلم کی روایت ہے، وہ ایمان ان کو فائدہ دے گا، یعنی نماز پڑھیں گے، جو بھی وہ کریں گے، روزہ رکھیں گے تو ان کو فائدہ دے گا، ان کو ثواب ملے گا، لیکن دیگر لوگ جو کریں گے ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن تفریق کیسے ہوگی، پہچان کیسے ہوگی؟ سب کے سب لوگ ایمان لے آئے بظاہر، حالانکہ ایمان قبول نہیں ہو رہا ہے، پہچان کیسے ہوگا؟ تو ایک پانچویں نشانی ظاہر ہوگی۔ پانچویں نشانی کیا ہے؟ دابۃ الارض۔ دابۃ الارض، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب تک یہ دابۃ الارض نہیں آئے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ دابۃ الارض یہ ہوگا کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو ہماری طرح بات کرے گا، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ ہماری طرح بات کرے گا، گفتگو کرے گا، اور وہ گفتگو کے درمیان کیا کرے گا؟ جس کو دیکھے گا کہ یہ کافر ہے اس پر نشان لگائے گا، جس کو دیکھے گا مسلمان ہے اس کو نشان نہیں لگائے گا، اور اس کے پیشانے پہ کچھ تو بھی نشان لگائے گا۔ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ یہاں تک کہ جب لوگ خرید و فروخت کریں گے تو ایک بندہ دوسرے سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے لیا، تو کہے گا کہ فلاں بندے سے لیا جس کے پیشانی پر نشانی ہے، یعنی اس قدر وہ عام ہو جائے گا اور وہ لوگوں کو نشان لگائے گا۔ یہ دابۃ الارض جو ہوگا، اس کے تعلق سے لوگوں نے الگ الگ بیان کیا ہے کہ یہ سانپ کی طرح ہوگا، وہ جساسہ جو دجال کے پاس موجود تھا اس کی طرح ہوگا، اونٹ کی طرح گردن ہوگی، اس طرح کی جتنی بھی روایتیں سب کے سب ضعیف ہیں۔ صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ زمین سے نکلے گا، کس طرح ہوگا تذکرہ نہیں ہے، گفتگو کرے گا انسانوں کی طرح جس طرح انسان گفتگو کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی نشانی ہوگی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تکلمہم، کہ جب ہماری بات ثابت آ جائے گی، یعنی قیامت کا وقت آ جائے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے، تکلمہم، جو ان سے بات کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یعقلون، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، وہ یقین نہیں کرتے۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا قرآن کے اندر بھی کہ دابۃ الارض آئے گا اور لوگوں سے بات کرے گا جس طرح ایک انسان بات کرتا ہے۔ اسی طرح 3 خسوف ہوں گے، 5 تو ہو گیا، یہ 3 خسوف، 5 3 8، ایک خسوف ہوگا مشرق میں، ایک خسوف ہوگا مغرب میں، ایک خسوف ہوگا جزیرۃ العرب۔ یہ خسوف کیا ہے؟ خسوف کا مطلب ہوتا ہے زمین دھس جانا، زمین دھس جانا۔ مشرق میں اگر دیکھیں گے، مشرق میں اگر دنیا کا بھی مشرق دیکھیں، یا اسی طرح اگر ہم مکہ اور مدینہ مان لیں، کیونکہ یہ حدیث جو بیان کی گئی مدنی حدیث ہے، تو مدینہ کے اندر اللہ کے نبی نے بیان کیا، مدینہ سے اگر ہم مشرق کی طرف دیکھیں تو میں نے کچھ تقریباً کنٹریز کو نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے اندر مشرق کے اندر عراق، ایران، خراسان، ماوراء النہر اور وسط جو ایشیا ہے وہ تمام ملک اس کے اندر آتے ہیں۔ اس کے اندر خص ہوگا، مطلب یہ ہے کہ وہاں کے زمین کو دھسا دیا جائے گا، وہاں پہ لوگ جو قائم ہوں گے سب کے سب کو زمین میں زمین بوس کر دیا جائے گا۔ اسی طرح خسوف فی المغرب، مغرب میں بھی ایک خسوف ہوگا، یعنی پچھم کی طرف بھی ہوگا، جس کے اندر مصر ہے، اندلس ہے، لیبیا ہے، الجزائر ہے، مراکش ہے، اس طرح کے جتنے بھی علاقے جو مغرب میں پائے جاتے ہیں اس کو بھی زمین بوس کر دیا جائے گا۔ اچھا، خسوف واقع بھی ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں بھی تذکرہ کیا ہے، وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قارون کے سلسلے میں کہ ہم نے اس کو اور اس کے لشکر، اس کے گھر سمیت زمین میں ہم نے دھسا دیا، اور قیامت تک وہ دھستا رہے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت تک وہ دھستا رہے گا۔ اور ایسے کئی علاقے ہیں، یہاں تک کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ خراسان کے اندر تقریباً 150 باقاعدہ 150
بستیوں کو اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا. اور آئے دن ہم تو سنتے بھی رہتے ہیں، کبھی نیپال کبھی یہاں کبھی وہاں اللہ زمین میں دھساتے رہتا ہے. تو یہ مراد نہیں ہے، یہ تو ہو چکا ہے. لیکن یہ جو ہوگا، جو بڑے بڑے خسوف مشرق میں مغرب میں، یہ قیامت کے قریب ہوگا. اور ایک ہوگا وہ جزیرۃ العرب میں ہوگا. جزیرۃ العرب میں اگر دیکھا جائے تو جزیرۃ العرب تو پورا خطہ آتا ہے، مکہ، مدینہ، طائف، اور اس کے بعد بحرین، نجد، یمن، عمان، یہ تمام وہ آتے ہیں. لیکن ایک مقام کا ذکر بھی ہے، ایک مقام کا جو خصوصاً عرب کے تعلق سے ہے، وہ ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے. آخری وقت میں جب قیامت قریب آئے گی، کچھ لوگ ڈھانے کے لیے آئیں گے. اس وقت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے. اس وقت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے. جب وہ ہوگا تو بیدا کا ایک مقام ہے، بیدا جو مکہ سے کچھ دوری پر ہے، وہاں پہ ان کے جتنے بھی لشکر ہوں گے اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا. تو یہ مراد لیا جا سکتا ہے. البتہ اشارہ صرف کیا گیا ہے، لیکن ڈائریکٹ کی جو خص ہوگا جزیرۃ العرب میں عبیدہ کے مقام پر ہی ہوگا، یہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے پورا جزیرۃ العرب کو دھسا دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ عبیدہ کے مقام پہ جو لشکر آئے گا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اس کو دھسا دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے. تو یہ جو خسوف ہوگا، اس خسوف کے دوران کے بعد ایک معاملہ اور بھی پیش آئے گا. حبشہ کے جو لوگ ہوں گے، حبشی جن کو ہم کہتے ہیں، حبشہ کے جو لوگ ہوں گے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ یہ لوگ باقاعدہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے، خانہ کعبہ کو گرا دیں گے، خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے. یہاں تک کہ پتھر وغیرہ نکال لیا جائے گا، جو اس کا غلاف ہوگا اس کو بھی لے کے چلے جائیں گے، اس کے اندر جو بھی چیزیں قیمتی چیزیں اس کو بھی نکال لیا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ وقت آ جائے گا تو سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے. اسی طرح ایک جو سب سے آخر میں ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں نار تخرج من الیمن، نار تخرج من الیمن، یمن سے ایک آگ نکلے گی، یمن سے ایک آگ نکلے گی، یمن کی طرف سے. وہ جو ہوگی سب کو کھینچ کر لے کے آئے گی. کہاں پہ؟ ملک شام. مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ یمن سے جب وہ آگ نکلے گی، تو یمن سے جو نکلنے کا جو بتایا گیا کہ یمن کے اندر حضر موت اور اس طرح اس کے جو سمندر ہیں وہ کئی اس میں یمن کے اندر آتے ہیں. تو بتاتے ہیں کہ یمن سے جب وہ نکلے گا تو کہاں سے نکلے گا یہ ایگزیکٹ فکس نہیں ہے. یمن سے نکلے گا تو ہو سکتا ہے حضر موت سے بھی نکلے، اور ہو سکتا ہے یہ بھی کہ جو سمندر ہے یمن کے قریب وہاں سے وہ آگ نکلے. اچھا، پھر یہ بھی حدیث میں ملتا ہے مسلم شریف کے اندر کہ وہ مشرق میں جائے گا اور مشرق سے پھر مغرب میں جائے گا، پھر مغرب میں جانے کے بعد پھر اس کے بعد لوگوں کو ملک شام میں اکٹھا کرے گا. یہ جو اکٹھا کرے گا اور جو کھینچ کر لے کے آئے گئے، تمام روایتوں کو اگر دیکھا جائے تو تمام روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ دراصل یمن سے وہ آگ نکلے گی، پھر وہ مشرق میں جائے گی، پھر مغرب سے جتنے بھی لوگ، مشرق میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کو اکٹھا کرے گی، اور پھر مغرب میں جائے گی، مغرب میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کو اکٹھا کرے گی، اور ملک شام میں لا کے سب کو اکٹھا کر دے گی. اچھا، اس سے محدثین نے استدلال کیا ہے کہ جو ملک شام ہے وہ حشر کا میدان ہے، وہ حشر کا میدان. میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا، اس کے تعلق سے باقاعدہ مسلم شریف کی روایت بھی موجود ہے کہ تطرد الناس الى المحشر، پھر تبیت معهم حيث بعثوا وتبیت معهم حيث قالوا، کہ یہ جب گھیج کے لے کے جائے گی، سب کو اکٹھا کرے گی تو باقاعدہ ملک شام کی طرف لے کے جائے گی. جب یہ لوگ رکیں گے تو بھی رک جائے گی، جب لوگ قیلولہ کریں گے تو قیلولہ کرے گی، جب لوگ سوئیں گے تو وہ بھی آگ بھی رکی رہے گی، یعنی سو جائے گی، باتوں کا لفظ ہے، یعنی وہ بھی رک جائے گی، لیکن سب کو لے کے جائے گی. پھر اسی میں تذکرہ ملتا ہے بخاری مسلم کی روایت کے اندر کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اونٹ پر سوار ہوں گے، ایک اونٹ پر دو تین چار پانچ چھ یہاں تک کہ ایک اونٹ پر 10 لوگ سوار ہوں گے. وہ جانے کی کوشش کریں کیونکہ آگ ان کے پیچھے ہوگا، اور بہت سارے لوگ پیدل چل رہے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ منہ کے بل ہوں گے. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی یہ منہ کے بل لوگ کیسے چلیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو ذات ان کو پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے، وہ ذات ان کو منہ کے بل بھی چلانے پر قادر ہے. تو اس وقت لوگ منہ کے بل بھی چلنے کی کوشش کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ جب نہیں چل پائیں گے تو باقاعدہ وہ آگ اپنے لپیٹ میں لے لے گی، یہاں تک کہ وہ لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے. پوری روایت جو ہے مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ ملک شام میں پہنچیں گے. تو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ایک اہم بات کہ جو محشر ہوگا نا، محشر جہاں پہ لوگ اکٹھا ہوں گے، محشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونے کی جگہ. تو ایسا 4 ہوگا، دنیا میں 2 ہیں
اور آخرت میں دو ہے۔ دنیا میں دو کیا ہے؟ ایک تو ملک شام میں جب لوگ زندہ ہوں گے اور یہ آگ لوگوں کو کھینچ کر لے کے وہاں پر جائے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ جب دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو اپنے قبروں سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر وہ بھاگتے ہوئے جائیں گے، وہ بھی محشر کے میدان میں اکٹھا ہوں گے۔ تو یہ دنیا کے اندر دو طرح لوگ اکٹھا ہوں گے۔ پھر یہاں سے جب اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن تو ایک وقت ہوگا کہ سورج بالکل قریب آ جائے گا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے کہ ایک تیسرا محشر ہوگا، اور چوتھا محشر وہ ہوگا جس دن اللہ رب العالمین سب کے درمیان وہ فیصلہ کرے گا، سب کے سب لوگ موجود ہوں گے۔ اور بعض نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک دنیا کا ملک شام اور ایک آخرت کا جب اللہ رب العالمین کے فیصلے کا دن ہوگا۔ یہ قیامت کی چند نشانیاں تھی، جو تقریباً 10 نشانیاں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی، جس میں سب سے پہلا جو میں نے ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے دجال آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر یاجوج اور ماجوج، پھر دخان دھواں نکلے گا، پھر اس کے بعد سورج جو مغرب سے نکلے گا، پھر دابۃ الارض جو چھٹا ہوگا، خسوف مشرق، خسوف مغرب، اور پھر خسوف جزیرۃ العرب، پھر ایک آخری ہوگا نار تخرج من الیمن، جو یمن سے ایک آگ نکلے گا۔ اور اس طرح جو برے لوگ ہوں گے کہ جب یہ آگ آئے گی نا تو اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، جو اونٹ پر سوار ہوں گے وہ اچھی کوالٹی کے لوگ ہوں گے جو وہاں پہ پہنچیں گے، تو اللہ ایک ہوا بھیجے گا، ایک ہوا، اور ایسی ہوا جو زہریلی ہوا ہوگی کہ وہ مسلمانوں کے باقاعدہ بغل سے گزرتے ہوئے جائے گی اور وہ سب کے سب مر جائیں گے، جتنے بھی مسلمانوں کے سب مر جائیں گے، صرف اور صرف دنیا میں برے لوگ بچیں گے، پھر انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ پھر اس کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ زمین کو باقاعدہ کلی طور سے ہلا دیا جائے گا، پھر اخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر جو بھی چیزیں اور خزانے ہوں گے وہ باہر پھینک دے گی، پھر ستارے ٹوٹ جائیں گے، پھر یہ چاند روئی کے گالوں کی طرح، روئی کے اور ذرات کی طرح وہ لوگ ادھر ادھر بکھر جائیں گے، آسمان بالکل ختم ہو جائے گا، ذرات کی مانند اڑے گا۔ یہ پورا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، انہی برے لوگوں پر جو بدترین قسم کے لوگ ہوں گے انہی پر قیامت قائم ہوگی، یہاں تک کہ لوگ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچیں گے، پھر وہاں پہ اللہ رب العالمین فیصلے کا وقت قائم کرے گا۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بار ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، بار جب تک دنیا میں زندہ رہیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔